علی بھائی یہ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ سائنس پڑھتے ہیں اور ان کو سائنس کے دریافت کیے گئے قوانین کے ذریعے خدا کا نظام نظر آتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سائنس پڑھتے ہیں اور ان کو کوئی نظام نہیں نظر آتا، ان کو ایک ایسی دنیا جو بس بے وجہ بے مقصد جاری نظر آتی ہے، وہ کائنات میں کہکشاؤں میں دیکھ کے. جس طرح مغرب میں آپ دیکھیں نیل ڈی گریس ٹائسن ہیں، وہ کاسمولوجی کے بڑے پروگرامز بناتے ہیں ڈسکوری پہ، اور ہمیشہ ان کا نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا خالق نہیں ہے جس کا نظام یہ رواں ہو. تو آپ یہ ایسا کیوں ہے کہ ابھی جس طرح نیل ڈی گریس ٹائسن تو کاسمولوجی پڑھاتے ہیں، لیکن کوانٹم مکینکس کا عبدالسلام کو جو سیمیٹری کا آئیڈیا آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو قرآن کی آیات اور قرآن کو پڑھنے سے آیا تھا، جبکہ ایک اسی وقت ایک ہی پیرلل میں ایک اور سائنٹسٹ جن کو بالکل بھی کوئی خدا کا تصور نہیں تھا، ان کو بھی یہی آئیڈیا آیا تھا. تو یہ اس طرح کا تصادم ہمیں کیوں محسوس ہوتا ہے سائنس کے اندر، کہ وہ دین کے یا خلاف ہیں یا ان کو دین اور خدا مل رہا ہے بیچ میں؟ باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر سائنس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ خدا تک پہنچ جائیں گے، جب تک کہ آپ اوپن مائنڈ ہو کے پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر نہ دیکھیں. میں نے تو دیکھا ہے کئی لوگ ایک فیلڈ کے اندر بڑے ایپیکس کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن دوسری فیلڈ کے اندر انہوں نے اپنے اصول اور مبادی ڈیفرنٹ رکھے ہوتے ہیں. میں غامدی صاحب کا حوالہ دوں گا، وہ اپنے پنجاب یونیورسٹی کا کوئی واقعہ سنا رہے تھے کہ کوئی ایک ٹیچر ہے جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے فائنانس کی فیلڈ میں یا اکنامکس کی فیلڈ میں کوئی لیکچر دیا تو کہتے ہیں کہ کمال کر دیا. لیکن جب بعد میں نے دین کے بارے میں ان سے ڈسکشن کی، حالانکہ ان کا حلیہ وہی تھا مذہبی، تو لگا کہ آسمان سے زمین پہ آ گئے. دین کے معاملے میں آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں، ریٹائرڈ جنرلز ہیں، سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اسی طریقے سے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، لیکن دین کے معاملے میں وہ ان پڑھ مولوی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں. وہاں انہوں نے اس کو اپلائی نہیں کیا. سائنس کی فیلڈ میں نے دیکھا ہے کہ ہاتھی کے اوپر 40 سال لگا دیے، 25 سال لگا دیے کروکوڈائل کے اوپر، لیکن اس طرف نہیں سوچا کہ کس نے یہ کوالٹی اس کو دی ہیں. وہ کوالٹیز جو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے، جو کروکوڈائل کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے اندر یہ کمپیٹنسی ہے، وہ اس کو یوز کر رہا ہے. جس طرح ہم کئی چیزوں کے یوزر ہیں، موبائل کے ہم یوزر ہیں، ہمیں تو نہیں پتا اس کے اندر کیا سسٹم ہے، چلے مجھے یا آپ کو پتا ہوگا سائنس کی وجہ سے، عام بندے کو تو نہیں پتا، لیکن وہ یوز کر رہا ہے. اس طرح یہ تمام جاندار وہ کمپیٹنسیز یوز کر رہے ہیں جس کا انہیں خود بھی نہیں پتا. تو یقیناً جس کا انہیں خود نہیں پتا، اس کے پیچھے جو سائنس ہے اس کا نہیں ان کو پتا، تو وہ خود تو انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہوگا جب ان کا اپنے بارے میں نالج اتنا لمیٹڈ ہے. تو یہ بیسیکلی جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے نا کہ انہوں نے ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے، ایک مادے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. وہ اس کے پیچھے جاتے نہیں ہیں، اور سائنس نے اپنی عاجزی مان لی ہے کہ ہم نے ڈیپ ڈگ اس حوالے سے نہیں کرنا، ہم نے قانون قدرت پہ آ کے رک جانا ہے کہ زلزلہ جو ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کون سی پلیٹ ڈسٹرب ہونی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے، جب ہوگا نا اس کے بعد دیکھیں گے. گریویٹیشنل فورس ہے، پورے دنیا کے نظام کو، کائنات کے نظام کو اس نے باندھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بس یہ فورس ہے نا، یہ کہاں سے آئی؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، ہم بس ادھر تک. تو سائنس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے بعد میٹا فزکس کو یہ ڈیل نہیں کرتی. تو یہ ان کی عاجزی ہے، میں سمجھتا ہوں. سائنس جو ہے وہ فلسفہ جو ہم پرانا لے کے چل رہے تھے، کورالریز بنا کے عجیب و غریب رزلٹ نکالتے تھے، اس سے تو جان چھوٹی. کم از کم کوئی چیزیں ہم میتھمیٹیکلی پروف کر سکتے ہیں. تو یہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ اس طرف جاتے نہیں. جو کوئی جاتا ہے نا پھر وہ اس بات تک پہنچ جاتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بٹھائیں، ہم 2-4 کاؤنٹر کوسچن کے ساتھ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ آسمان سے زمین پہ گر پڑیں گے کہ یار ہم نے اس طرف تو کبھی غور ہی نہیں کیا. جس طرح ایک چھوٹا بچہ ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، جب تک اس کے دماغ میں آپ یہ چیز ہائی لائٹ نہ کریں کہ یار یہ کیسے بنا ہوگا، یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے، کوئی خاص لیول سے آگے سوچتا نہیں ہے، بس وہ صرف یوزر ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ سائنس کی بنائی ہوئی چیزوں کے یوزر ہیں نا، اس طرح یہ جو نیشنل جغرافک یا ڈسکوری یا اینیمل پلانٹ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں نا، بس یہ اتنی تحقیق کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نہیں جاتے کہ یار کروکوڈائل جو ہے وہ 3000 پاؤنڈز کے ساتھ چیزوں کو یوں گرپ کرتا ہے، ہڈی بھی توڑ کے رکھ دے، لیکن اس کے کھولنے کی صلاحیت اتنی کم ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ ٹیپ بھی لپیٹ دیں نا تو وہ اپنے کھول نہیں سکتا. یہ کون سے مسلز ہیں جو یہاں تو اتنی پاور رکھتے ہیں، کھولنے میں نہیں رکھتے؟ یہ کس نے اس کے اندر یہ کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں؟ اس بیچارے کو تو خود بھی نہیں پتا. آپ حیران ہوں گے، ابھی پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں گہرائیوں کے اندر ایسی مخلوقات
ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینل کے اوپر کہ جن کے اندر سیم وہی سسٹم ہے جو آج کی لیٹسٹ سب میرینز میں یوز ہو رہا ہے. اب ہم نے اتنے صدیوں کے بعد دھکے کھا کے جو چیزیں سیکھی ہیں اور وہ مخلوقات تو لاکھوں سال سے ایگزسٹ کر رہی ہیں. آپ کی سب میرین کا تو ڈیزائنر ہے اور ایوالو ہوا ہے یہ ڈیزائن کئی لوگوں کے کنٹریبیوشن کے بعد, اور وہ ڈیزائن خود بخود بن گیا. آپ کی سب میرین میں تو آپ فیول خود ڈالتے ہیں, اور وہ جو سب میرینز پھر رہی ہیں وہ اپنا فیول بھی خود تلاش کرتی ہیں اور اپنی ریپروڈکشن بھی کرتی ہیں. آپ کی سب میرین تو کوئی بچہ نہیں دیتی, نہ اس کا آگے سے کوئی بچہ ہوتا ہے, اس کے اوپر اربوں ڈالر لگانے پڑتے ہیں. یہ تو کسی کے بنانے سے بنے ہیں اور وہ خود بخود بن گئی ہیں چیزیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے, لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا رہنے والا ہو جس سے یہ ایکسپیرینس نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور اس نے انڈے کو صرف کھانے کے طور پر توڑ کے اس لیسدار مادے کو یوز کیا ہو, وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا اس میں سے اتنا خوبصورت چوزا اور یہ بڑا ہو کے اتنا بڑا مرغا بن جاتا ہے. لیکن ہمارے یہ روٹین میں ہے, اس لیے ہمیں کوئی آکورڈ نہیں لگتا. ایک بیج 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اگر کوئی ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ اس بیج میں سے یہ سارا درخت نکلتا ہے اور اس میں ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل اس بیج کے اندر موجود ہے, وہ کبھی نہیں مانے گا کہ اتنا ڈیٹا اتنی چھوٹی سی ہارڈ ڈسک میں کیسے آ سکتا ہے. پھول کے لگنے کا ٹائم, اس کے پکنے کا ٹائم, اور دیکھیں آپ ایک ہی زمین سے سراب ہوتی ہیں ساری چیزیں, ذائقے مختلف ہوتے ہیں, اور یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان کی ہیں. وہ فزیکل ایکسپیرینسز جو آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی ایکسپیرینس کر سکتا تھا, آج کا انسان بھی اور آنے والا انسان. اس لیے قرآن اس طرح کی سائنس کی چیزوں کو, فزیکل فینومینا آف نیچر کو جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. سائنس نے دیکھیں, ہم سائنس کا علم حاصل کر کے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں, اگر سائنس نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو غروب ہی نہیں ہوتا, کیا اس قانون نے سورج کو پیدا کیا ہے؟ کیا یہ پتا چل جائے کہ سورج میں یہ گیسز ہیں تو کیا اس انفارمیشن نے سورج کو پیدا کر دیا ہے؟ نہیں. یہ ساری انفارمیشن سائنس کی میتھمیٹیکل ماڈلز جو ہیں یہ انسان کو وہ چیزیں سمجھنے میں آسانی دیتے ہیں. یہ کریٹر نہیں ہے اس چیز کے, کریٹر تو اس فزیکل ورلڈ سے ہٹ کے چیز ہے. تو آپ نے آج کل کے جو جدید علماء ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ سائنس کی تھوڑی نالج کی کمی ہے. آپ کے اندر وہ دونوں چیزیں جنم لیتی ہیں, دین کا تصور بھی ہے, سائنس کا بھی تصور آپ سمجھتے ہیں, اور تو آپ کو یہ جو پستی میں گر گئے ہیں ہمارا علم, جہاں تک مذہبی فکر کے لوگوں کی بات ہے, تو آپ کو اس کی کیا سبب کیا ہے اس کا, کہ کیوں ایسا ہوا ہے کہ ایک زمانہ تھا؟ یہ ہمارا مدرسہ سسٹم ہے جی. جب انگریزوں کی غلامی میں ہم لوگ رہے تو ہم نے, جن لوگوں نے ہمیں تعلیم کی طرف مائل کیا بدقسمتی کے ساتھ, ان میں سے بعض لوگ ایک ریڈ لائن کو کراس کر گئے, جس طرح سر سید احمد خان. اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ سائنس کی تعلیم اینٹی مذہب, حالانکہ یہ دونوں کا ٹاپک ہی ڈفرنٹ. فزکس کیمسٹری کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں الگ ٹاپکس ہیں. دین جو ہے وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا, بلکہ ریویلڈ نالج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہاں, ایکوائرڈ نالج, سائنس کا علم جو اس کو ایڈریس وہ ضرور کرتا ہے, لیکن اس علم کے ذریعے وہ کہتا ہے آپ خدا کا تعارف کریں کہ اس کے پیچھے خدا ہے جو ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. شروع میں سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر مسلمانوں نے سائنس میں بڑی ترقی کی ہے. پوری دنیا کا اس وقت جو آپ کا میتھمیٹکس کا نظام ہے, الیکٹرانکس کا نظام, الجبرا کے اوپر چل رہا ہے. یہ لفظ ہی عربی کا ہے, الجبرا. آپ اندازہ لگائیں, ساری بنیادیں وہیں سے تھی. بعد میں ظاہر ہے مسلمان پھر اور چکروں میں پڑ گئے, اس کی وجہ سے سستی ہوگی. پھر جب ان پہ کلونین پاورز آ گئیں, انہوں نے پھر سائنس کی تعلیم کی بجائے اپنے آپ کو انہی کتابوں تک محدود کر لیا, اور سائنس کا علم اور جو دین کا علم ہے اس کو الگ تصور کرنا شروع. آپ تو کہہ رہے ہیں نا علماء کے پاس سائنس کے علم کی کمی ہے, معذرت کے ساتھ ان کے پاس سائنس کا علم ہے ہی نہیں ہے. کمی کی کون سی بات ہے, ان کو سائنس کی ڈیفینیشن نہیں پتا. کسی ایک ٹاپک کے اوپر یہ جنرل گفتگو بھی نہیں کر سکتے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کا آپ حوصلہ دیکھیں, آپ ان کی تحقیق کو بیان کریں, وہ خوش ہوتے ہیں. وہ کبھی نہیں کہتے یہ میری تحقیق تھی, تم کیوں بیان کر رہے ہو. وہ اتنا اپنے اس ریلیجن کو آن کرتے ہیں کہ یار سائنس اس رزلٹ پہ پہنچی
اور سائنس پھلے پھولے ہمیں خوشی ہوتی ہے. لیکن مذہبی طبقہ, آپ ان میں سے کسی کی چھوٹی سی تحقیق اٹھائیں اور وہ اس کو آپ پریزنٹ کریں, وہ کہتے ہیں یار اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا, اس نے تو فلاں جگہ یہ بات پڑھی ہے. وہ اس طرف, یعنی یہ کیڑی سے بھی زیادہ معمولی ان کا دل ہوتا ہے. اس لیے میں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا. میں نے سارے علماء کو پڑھا, ساروں کے قرآن کے ترجمے پڑھے, ساروں کے اختلافی موضوعات پڑھے, پھر اوریجنل کتابوں کے ساتھ اسے میچ کیا, پھر ایک پبلک میں چیز سامنے رکھ دی کہ یہ دیکھیں, اگر آپ کتابوں کو مانتے ہیں تو کتابوں کا دین یہ ہے, اور اگر آپ فرقوں کے دین کو لے کے چل رہے ہیں تو سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر وہ اڑے ہوئے. میں نے اپنی یونیورسٹی میں یہ چیز آبزرو کی ہے. شروع سے میرے اندر یہ جستجو والا ایک مادہ تھا. جو ٹیچر بھی کسی ایسے پیریڈ میں آتا تھا جس میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ ٹیچر کی کانپیں ٹانگ رہی ہوتی تھی کہ یہ بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے کہ میں چیزوں کو آبزرو کرتا تھا, پھر کاؤنٹر کوسچن کرتا تھا. یہ عادت شروع سے. اسی چیز کو میں نے جب دین پہ اپلائی کیا تو میں ایک آپٹیمل سولوشن تک الحمدللہ ہر معاملے میں پہنچتا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں آپ اپنے عقائد و نظریات جو آپ نے اخذ کیے ہیں اس کو ریوزٹ جی ضرور کریں گے, لیکن وہ جتنی بھی ریسرچ کرنی ہے وہ آلریڈی کر کے ایک رائے سامنے رکھتے ہیں. کبھی کوئی غلطی لگ سکتی ہے انسان کو, بدنیتی کے ساتھ نہیں, لیکن اوورآل الحمدللہ پوری محنت کرنے کے بعد ایک رائے ہم رکھتے ہیں. اور اس کے پیچھے وہی دنیاوی تعلیم بھی ہے کہ جس نے ہمیں ایک تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کا جذبہ پیدا کیا. مدارس سسٹم کی آؤٹ پٹ کبھی بھی مولانا مودودی, ڈاکٹر اقبال, ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر ذاکر نائک, احمد دیدات کبھی بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ اس سسٹم کے اندر آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے جب آپ کو ایک خاص سوچ کے اندر محدود کر دیتے ہیں اور بس اسی سلیبس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس میں بھی سلیکٹیو چیزیں, یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب حدیث کی مکمل پڑھائیں گے, نہیں, سلیکٹیو, ورنہ تو سارے ایک ہی پیج پہ نہ آ جائیں. مجھے بتائیں دنیا میں انگلش کے 2 مختلف پروفیسر اٹھا لیں دنیا سے, کوئی یہ نہیں کہے گا ایک کہ BUT بٹ ہوتا ہے انگلش میں اور دوسرا کہ BAT بٹ ہوتا ہے. ایک ہی بات کرتے ہیں. فزکس کے لوگ جو اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس ہیں ایک ہی بات اس کے بارے میں کرتے ہیں. اگر گریویٹیشنل فورس کی بات ہوگی تو سارے نیوٹنز لا آف گریویٹیشن ایک طریقے سے بیان کریں گے, لیکن سرکار قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ اس کی انٹرپریٹیشن دیکھیں, بالکل واضح لکھا ہے کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے. کوئی قبر والوں کو پکار رہا ہوگا, کوئی مرے ہوئے لوگوں کو پکار رہا ہوگا, کوئی کسی جن کو پکار رہا ہوگا, کسی فرشتے کو, حالانکہ قرآن اپنی تعلیمات میں بالکل واضح ہے.